یعنی یہ واقعاً قابل غور بھی ہے اور انسان کے ایمان میں اضافے کے لیے بھی بہت اچھا واقعہ ہے۔ بہرحال میرے مولا کا ذکر ہے۔ ایک راوی ہیں حارث آور، یمنی قبیلہ تھا ہمدان، اس قبیلے سے تعلق ہے، لہذا حارث آور ہمدانی کہلاتے ہیں۔ بعد میں جب کوفہ آباد ہوا تو یہ قبیلہ یہاں پر شفٹ ہو گیا تو کوفی بھی کہلاتے ہیں، اور مولا کے شدید محبت رکھنے والے مولا کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہیں۔ اور جب ظاہری خلافت کا موقع آیا تو وہ مدینے میں سب سے پہلے بیعت کرنے والے یہی شخص تھے، امیر المومنین کی، وہ ظاہری خلافت کے اعتبار سے۔ یہ ایک دن عراق کا ایک علاقہ ہے ہیرا کے علاقے سے گزر رہے تھے امیر المومنین کے ساتھ یہ حارث، تو وہ عیسائیوں کا جو عبادت گاہ ہوتی ہے اس میں ایک گھنٹہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ اب اس روایت کے مطابق وہ جس طرح ہمارے ہاں اذان دی جاتی ہے نا لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے، تو وہ گھنٹہ بجاتے ہیں یعنی یہ گویا سگنل ہوتا ہے کہ عبادت کے لیے جمع ہو جاؤ۔ تو ہماری اذان اور ان کا وہ گھنٹہ دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں، لوگوں کو الرٹ کرتے ہیں کہ وقت عبادت آ گیا ہے، آپ لوگ آ جاؤ، بلاتے ہیں حی علی خیر العمل، درست، یہ ان کا حی علی خیر العمل ہے۔ تو امیر المومنین کے ساتھ یہ صحابی گزر رہا تھا، تو وہاں پر وہ جو چرچ والا پادری ہے یا جو بھی بندہ تھا وہ گھنٹہ بجا رہا تھا۔ جب یہ گھنٹہ بجا تو گھنٹے سے آواز نکلتی ہے۔ امیر المومنین نے حارث سے پوچھا، اے حارث جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے گھنٹہ؟ سننے والا قصہ یہ کہا، حارث جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے گھنٹہ؟ حارث نے کہا کہ اللہ کا رسول اور رسول کا چچا زاد بھائی بہتر سمجھتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ ہم نہیں جانتے، آپ ہی بتائیں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو وہاں پر مولا نے اس ناقوس، وہ گھنٹے کو کہتے ہیں ناقوس، اس ناقوس کی صدا کو الفاظ دیے ہیں۔ مولا نے اس گھنٹے کی جو ٹنٹن ہے اس ٹنٹن کو الفاظ دیے ہیں کہ یہ کہہ کیا رہا ہے۔ اچھا، اب اس کا پہلا جملہ پڑھنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک آیت کا ریفرنس، سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ 44ویں آیت کے درمیان کا حصہ، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن مَا تَفْقَهُونَ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ خدا کی تسبیح کرتی ہو، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ، مگر تم نہیں سمجھتے۔ ہر چیز، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو خدا کی تسبیح نہ کرتی ہو مگر یہ کہ ان کی تسبیح کو تم نہیں سمجھتے۔ بس اس آیت کو ذہن میں رکھیں، اور اس کا پہلا جملہ جو مولا نے اس ناقوس کی عکاسی کی ہے کہ یہ کہہ کیا رہا ہے، مولا کہتے ہیں یہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ حقا حقا صدقا صدقا۔ اب سمجھ میں آئی آیت؟ یہ ناقوس بھی جب شروع کر رہا ہے تو حمد الہی سے شروع کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ حقا حقا صدقا صدقا، کوئی خدا نہیں ہے لائق عبادت سوائے تیرے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ پھر دوسرا جملہ، ان الدنیا قد غرتنا واشتغلتنا واستہوتنا، دنیا، ان الدنیا قد غرتنا، اس دنیا نے ہمیں دھوکہ دیا، ان الدنیا قد غرتنا، اس دنیا نے ہمیں دھوکہ دیا، واشتغلتنا، ہمیں اپنے اندر مشغول کر دیا، واستہوتنا، اور ہماری عقلوں کو اور ہمارے نفسوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ یہ دنیا ہمیں دھوکہ دے رہی ہے، ناقوس بول رہا ہے وہ، یہ دنیا ہمیں دھوکہ دے رہی ہے، دنیا نے ہمیں اپنے اندر مشغول کر لیا ہے اور ہمارے دلوں کو لبھا لیا ہے اور ہم دنیا کے بندے ہو گئے ہیں۔ پھر کہتے ہیں یہ ناقوس، پھر مولا کہتے ہیں یبن دنیا مہلا مہلا، یبن دنیا دقن دقا، اے دنیا کے فرزندو آرام سے، جلدی نہ کرو، آرام سے، یبن دنیا دقن دقا،
اور اے فرزندان دنیا اپنے کاموں میں دقت کرو، اپنے کاموں میں دقت کرو، یعنی سرسری نگاہوں سے نہ دیکھو اپنے امور کو، گہری نگاہوں سے دیکھو، اپنی نگاہوں کو تیز کرو۔ مومن کی ایک خصوصیت بیان کی ہے مولا کے کلام میں کہ مومن فتین ہوتا ہے۔ فتین کا مطلب کیا ہے؟ زیرک، تیز ہوش۔ تو اپنے امور میں دنیا سے دھوکہ نہ کھا لینا، لہذا دقیق بنو۔ پھر مولا کہتے ہیں، یہ ناقوس کہہ رہا ہے کہ یبن دنیا جمع تفن دنیا کرنن کرنا، اے فرزند دنیا جمع اپنے نیک اعمال کو جمع کرو۔ کیوں جمع کرو نیک اعمال کو؟ اس لیے کہ یہ دنیا صدی بصدی فنائی کی طرف جا رہی ہے، ہلاکت کی طرف جا رہی ہے، یہ فنا ہو جائے گی دنیا۔ تو فنا ہونے کے بعد جو چیز کام آنے والی ہے وہ کیا چیز ہے؟ نیک اعمال۔ لہذا یہ کہہ رہا ہے کہ یبن دنیا جمع اپنے نیک اعمال کو جمع کرو، اس لیے کہ تفن دنیا کرنن کرنا، یہ دنیا آہستہ آہستہ فنا ہو رہی ہے۔ ما من یوم یمضی عنا الا اوہا رکنن منا، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جو ہم پر گزرے مگر یہ کہ ہمارے ارکان اور ہمارے بدن کو آہستہ آہستہ کمزور کر رہی ہے۔ ہر دن جو گزرتا ہے آپ کی جسمانی طاقتیں کمزوری کی طرف جا رہی ہیں۔ جتنا جتنا آپ کی عمر بڑھتی ہے ہم تو خوش ہوتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے مناتے ہیں، یہ 50ویں، یہ 60ویں، یہ 70ویں، لیکن یہ ہیپی برتھ ڈے کی بجائے اب کچھ اور منانے کے دن ہیں، کچھ اور سوچنے کے دن ہیں۔ یہ اب خوشی کے موقع ختم ہو گئے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم 1 سال اور اپنی قبر سے قریب ہو گئے، یہ کوئی بھی نہیں سوچتا۔ وہ ہیپی برتھ ڈے میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ یہ کسی کے ذہن میں نہیں آتا کہ ہم 365 قدم اور اپنی قبر سے قریب ہو گئے۔ 365 دن ہے نا، تو 365 قدم ہم اور اپنی قبر سے قریب ہو گئے۔ بھاگتے تو ہیں، وہ جو میں نے شروع میں ابھی آیت پڑھی اس کا بھی عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں کہ قد زینا دارن طبقہ وسطوتنا دارن تفنی، ہم نے اس گھر کو کہ جو باقی رہنے والا ہے اس کو تو فوت کر دیا، اس کو چھوڑ دیا، اس کو بھلا دیا، اور اس گھر کو اپنا وطن بنا لیا کہ جس نے فنا ہو جانا ہے۔ جس گھر کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، دیکھیں یہ جملہ تو کوئی نیا جملہ نہیں ہے، یہ ہماری ڈیسٹینیشن نہیں ہے۔ ڈیسٹینیشن کیا آپ کی؟ قیامت اور آخرت۔ یہاں سے گزر کر آپ نے آباد کرنا ہے آخرت کو۔ تو یہ تو صرف آپ کی گزرگاہ ہے، گزرگاہ ہے یہ۔ اس گزرگاہ سے گزرنے کے بعد ایٹ دا اینڈ آپ کو وہاں آباد کرنا ہے۔ تو جہاں آباد کرنا چاہیے اس کو ہم نے ویران کر دیا، اور جس کو ویران بھی رہے تو مسئلہ نہیں ہے، اس کو ہم نے اتنا آباد کر دیا کہ اتنے بڑے بڑے گھر کھڑے کر دیے، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں، اتنے بڑے بڑے گھر۔ دیکھیں اب خدا نے تو انسان کو عقل دی ہے، لیکن اگر یہ انسان، حضرت انسان خود ہی اپنی عقل استعمال نہ کرتے، اس میں خدا کا کیا قصور ہے کوئی قصور خدا کا؟ ہاں، خدا نے عقل نہ دی ہوتی، شعور نہ دیا ہوتا، سوچنے اور سمجھنے کی اور پلس اور مائنس کرنے کی صلاحیت نہ دی ہوتی، اور پھر ایسی سچویشن میں ہم لوگ مبتلا ہو جاتے، تو پھر ہم قصوروار نہیں تھے۔ اور یہ مطمئن ہے کہ جہاں پر ہم قصوروار نہیں ہوں گے پروردگار عالم ہمیں مواخذہ بھی نہیں کرے گا۔ اتنا عادل ہے وہ خدا ہمارا کہ جہاں پر قصور ہمارا نہ ہو وہاں پر وہ ہمیں جلائے گا بھی نہیں، جہنم میں بھی نہیں ڈالے گا۔ لیکن جب خدا نے سارے وسائل فراہم کر دیا آپ کے دنیا کو سمجھنے کے لیے اور دنیا کے ذریعے آخرت کو آباد کرنے کے لیے، جب خدا نے آپ کو سارے وسائل دے دیے، اب اگر آپ کریں گے تو کون فائدہ اٹھائے گا؟ آپ۔ اور نہیں کریں گے تو نقصان کون اٹھائے گا؟ وہ بھی آپ۔ تو اب کون، اب اپنی عقل کو جس طرح ہم دنیا میں لگاتے ہیں، یار اس کاروبار میں لگائیں تو اتنا پروفٹ ہے، لیکن اس میں لگائیں تو لوگ بینکنگ کے مسائل پوچھتے ہیں نا، اگر فلانے بینک میں اتنا پروفٹ ملتا ہے تو اس میں رکھ سکتے ہیں، اور اس میں اتنا ملتا ہے تو اس میں رکھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ 1-1% اور 2-2% کے اوپر حساب کر رہے ہوتے ہیں۔
دنیاوی امور میں 1% اور 2% پروفٹ کے اوپر آپ کیلکولیشنز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے ہم اتنے معصوم بھولے بن جاتے ہیں کہ جیسے اللہ نے عقل آخرت کے لیے تو دی نہیں، صرف دنیا ہی کے لیے دی تھی۔ نہ کریں یہ کام، اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ نقصان بھی پلٹے گا آپ کی طرف، اگر فائدہ آپ کی طرف پلٹے گا تو نقصان بھی پلٹے گا آپ کی طرف۔ لہٰذا ہم نے اس گھر کو تو بھلا دیا، ہم نے اس گھر کو ضائع کر دیا، بھلا دیا کہ جس نے باقی رہنا ہے، اور وہ جس نے جو ٹیمپریری ہے اس کو ہم نے آباد کر دیا۔ لیکن اب یہ دیکھیں، جملہ تو مولا کا ہے اس روایت کے مطابق، اور ہے بھی فیکٹ، ٹرو فیکٹ ہے یہ۔ آپ غور کریں، مولا کہتے کہ احساس کب ہوگا انسان کو اس بات کا کہ ہمیں جہاں جو کام کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں کیا، اور جہاں کے لیے کرنا چاہیے تھا وہاں کے لیے نہیں کیا، جہاں کے لیے نہیں کرنا چاہیے تھا وہاں کے لیے تو بہت کیا۔ اس بات کا احساس کب ہوگا انسان کو؟ کوئی موقع تو ایسا آنا چاہیے نا جب انسان کو احساس ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ مولا کہتے ہیں کہ لسنا ندری ما فرتنا، نہیں معلوم ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کھویا ہے فیہا اس دنیا میں، الا لو قد متنا، مگر یہ کہ جب ہماری موت آئے گی، جب فرشتہ اجل ہمارے سرانے کھڑا ہوگا، اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے کھو دی دنیا، جس کو ہم نے کمانے کے لیے قرار دیا گیا تھا اس کو ہم نے کھو دیا۔ یہ مولا کا جملہ۔ اچھا، اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ اگلے دن میرا گزر ہوا اسی چرچ سے، عبادت گاہ سے، تو نہیں، اس سے پہلے مولا سے پوچھتا ہے کہ مولا کیا یہ عیسائی اس بات کو سمجھتے ہیں جو آپ نے بیان کیا ہے؟ کہ اگر سمجھتے ہوتے تو کبھی عیسیٰ کی عبادت نہ کرتے، اگر سمجھتے ہوتے تو کبھی عیسیٰ کی عبادت نہ کرتے۔ اب عیسیٰ کی عبادت کی بات آئی ہے، آپ لوگ تھوڑے سے پریشان نظر آ رہے ہیں، تو میں تھوڑا آپ کو جگانے کے لیے ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یقیناً مولا کا تذکرہ تو سنی ہوئی ہوگی آپ نے حدیث۔ کہنے والا کون ہے؟ ختمی مرتبت، وہ کہ جس کو عرب بھی صادق اور امین مانتے تھے، جن کی سچائی میں عربوں کو بھی شک نہیں تھا۔ نبی نہیں مانا لیکن سچا اور امانت دار ضرور مانا، ایسا انسان وہ یہ کہتا ہے کہ یا علی، عبادت عیسیٰ کو ذہن میں رکھے گا، یا علی اگر مجھے تیرے بارے میں وہی خوف نہ ہوتا کہ جو عیسیٰ کی امت نے عیسیٰ کے ساتھ کیا، تو میں تیری وہ فضیلتیں بیان کرتا کہ لوگ تیرے پیروں کی مٹی کو تبرک کے طور پہ اٹھاتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب تھوڑا سا حدیث پہ غور کریں کہ اے علی اگر مجھے وہ خوف نہ ہوتا کہ جو عیسیٰ کی امت نے عیسیٰ کے ساتھ کیا ہے، تو میں تیرے وہ فضائل بیان کرتا کہ لوگ تیرے پیروں کی مٹی کو تبرک کے لیے اٹھاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا نے بھی ہاتھ ہلکا رکھا، رسول خدا نے بھی علی کے ویسے فضائل بیان ہی نہیں کیے کہ جن میں یہ خدشہ ہو۔ ابھی بیان نہیں ہوئے تب بھی حال یہ ہے کہ ایک قوم ایسی پیدا ہو گئی جس نے علی کو خدا بنا دیا۔ ابھی بیان نہیں ہوا تو علی خدائی تک پہنچ گیا، اور اگر بیان ہو جاتا تو پوری دنیا علی کو خدا مانتی۔ اب یہ اور بات ہے کہ علی اپنے خدا ہونے پہ راضی نہیں ہے، علی اپنے خدا ہونے پہ راضی نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہاں کون کون اور کس کس نظریے کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن میری ذمہ داری یہ ہے کہ بات کم سے کم پوری ہو، کسی بات سے کوئی خدشہ نہ رہ جائے۔ مفاتح الجنان ہر گھر میں موجود ہے، قرآن کے بعد شاید نہج البلاغہ سے بھی زیادہ گھروں میں ہونے والی کتاب وہ مفاتح الجنان ہے۔ اس میں ظاہر ہے جو مولا کی زیارت والا جو چیپٹر ہے اس کے آخر میں کہیں ایک شعر لکھا ہے کہ جس کو مولا کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ اس شعر سے جو مولا ہی کا کلام ہے، دلیل بنا رہا ہوں اس بات کی کہ مولا
خدا ہونے پہ راضی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا مولا خود یہ کہتا ہے کفا بی عزن ان اکونا عبدن لک، میری عزت و شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ بس یہ سوچیں کہ جس خدا کا بندہ اس قابل ہو کہ جس کو دیکھ کر لوگوں کو خدائی کا شبہ ہو جائے تو وہ خدا کیسا ہوگا؟ ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم بندے کو خدا بنا دیتے ہیں، بندے کو خدا کو پہچاننے کا وسیلہ نہیں بناتے، جبکہ ہم لوگ قائل ہیں وسیلے کے۔ ہم لوگ تو وسیلے والے ہیں نا، ہم تو وسیلے کو بدعت نہیں مانتے۔ تو بجائے اس کے کہ علی کو ہم بندے کو خدا بنائیں، علی کے کمالات دیکھ کر یہ سوچیں کہ جب بندہ اس کمال کا ہوگا تو وہ خالق کس کمال کا ہوگا؟ جب بندہ اس کمال کا ہوگا کہ جس بندے کا علم لو تو کوئی ٹک نہ سکے، یعنی دنیا میں آپ چیلنج کر دیں، کوئی کسی گھنٹے کی آواز کی نقاشی کر دے، یہ علی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ علی یا اولاد علی جو معصومین ہیں یہ کر سکتے ہیں تو صرف یہی ہستیاں کر سکتی ہیں، اس لیے کہ ان کا علم ادھر سے آتا ہے، یہ لوگوں سے علم نہیں سیکھتے، یہ لوگ یہ لوگوں سے علم نہیں سیکھتے۔ اگر یہ بھی لوگوں سے علم سیکھنے والے ہوتے نا تو جس طرح دوسروں نے لولا لولا کہا ہے نا، یہ بھی 10 جگہ پہ کہہ چکے ہوتے۔ جس طرح دوسروں نے یہ جملے، یہ ان کا کہنا اور ان کا نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ علم لدنی کے مالک ہیں، یہ خدا سے علم لے کر آتے ہیں، یہ دنیاوی درسگاہوں میں کسی سے علم نہیں سیکھتے۔ اس کے بعد یہ حارث کہتا ہے کہ اگلے دن میرا گزر ہوا، وہ گھنٹہ جہاں بج رہا تھا اسی جگہ سے میرا گزر ہوا، تو اس دیرانی سے میں نے، وہ جو اس عبادت گاہ میں رہنے والا تھا جو گھنٹہ بجاتا تھا، اس سے میں نے پوچھا تم یہ بتاؤ تم جو یہ گھنٹہ بجاتے ہو تمہیں معلوم ہے یہ کہ کہتا کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے تو نہیں معلوم۔ کہا تم بجاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہتا کیا ہے، تم بجاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہتا کیا ہے۔ وہ بجاتا گیا، یہ بتاتا گیا۔ جب بات پوری ہو گئی تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ اس عیسائی نے کہا یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ کہا وہ جو کل میرے ساتھ یہاں آیا تھا اس نے مجھے بتایا ہے۔ کہا یہ بتاؤ کہ یہ کوئی اس نے جو بتایا تو کہاں سے بتایا؟ کہا اس نے اپنے رسول سے لے کر بتایا۔ کہا یہ بتاؤ اس کا اور تمہارے رسول کا کوئی آپس کا رشتہ ہے؟ کہا ہم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ وہیں پر ایمان لے آیا، وہیں پر ایمان لے آیا، یہ کہتے ہوئے ایمان لے آیا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جو اس گھنٹے کی تفسیر کرے گا وہ نبی برحق ہوگا۔ یہ ہے علی بن ابی طالب۔